الذين اتقوا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم قالوا بلى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن مجید میں ایک عہد کا ذکر ہے جو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں سے لیا ان کی دنیا میں آنے سے پہلے، یعنی جب وہ عالم ارواح میں تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر اپنی قدرت کا دایامات پھیرا۔ تو تفاسیر میں ہے کہ ان کی پشت سے گھر بکھار مخلوق جو ہے وہ نکل آئی۔ ان کے جسم چھوٹے تھے جیسے چونٹیاں ہوتی ہیں، شکل انسانوں والی تھی، چہرے منور تھے، مرد بھی تھے عورتیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا بایاں ہاتھ پھیرا، پھر اور مخلوق نکل آئی گھر بکھر، مگر ان کے چہرے سے تھے وہ بھی انسان۔ اب جو اتنے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم کلام فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں ہے کلمہ عیانا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دیدار بھی عطا فرمایا اور ان سے ہم کلامی گفتگو بھی فرمائی۔ ان سے کہا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اب انسانوں کو سمجھ نہیں تھی کہ جواب کیسے دیتے ہیں، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جواب میں کہا بلا، اے پروردگار آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو مخلوق کو پتہ چل گیا، چنانچہ ساری مخلوق نے پھر بلا میں جواب دیا۔ تو اس طرح ہمارے آقا اور سردار صلی اللہ علیہ وسلم معلم انسانیت بن گئے، ساری انسانیت کے معلم اول ہیں، وہ استاد ہیں، ان سے ہم نے جواب دینا سیکھا۔ اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دو نعمتوں سے نوازا، ایک اپنا دیدار کروا کر ان کو سوز عشق عطا فرمایا، اپنا دیدار عطا کر کے لوگوں کو، انسانوں کو سوز عشق عطا فرمایا، اور ان سے سوال پوچھ کر ان کو کیف علم بھی عطا فرمایا۔ تو یہ تو بنیادی نعمتیں ہیں جو تمام انسانوں کو ملی ہیں، سوز عشق بھی اور کیف علم بھی۔ اور اس کے لیے اللہ نے ہر انسان کو دو برتن عطا فرمائے۔ ایک برتن ہے انسان کے دماغ کا، یہ علم کا برتن ہے، علم کا تعلق انسان کے دماغ کے ساتھ ہے۔ اور ایک برتن اللہ تعالیٰ نے انسان کو قلب کا عطا کیا، یہ عشق کا برتن ہے، محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو دونوں برتن اللہ نے بھر بھی دیے، چنانچہ وہ انسان بڑا خوش نصیب ہوتا ہے کہ جس کا دماغ علم نبوی سے بھرا ہوا ہو اور جس کا دل عشق ربی سے بھرا ہوا ہو، دل محبت کا مقام ہے۔ یہ دونوں نعمتیں ضروری ہیں۔ کسی انسان کے پاس دو میں سے ایک چیز ہوگی تو وہ نامکمل انسان ہوگا۔ فقط علم ہو تو نمت علم انسان کے اندر تکبر پیدا کر دیتا ہے، عجب پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہود کے اندر علم تھا، بہت تھا، اور ان کو اپنے علم پہ بڑا ناز تھا، لیکن اس کے باوجود گمراہ ہوئے، انبیاء کو شہید کر دیتے تھے اور کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتے ہیں سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق۔ تو دیکھو علم تھا لیکن تکبر بھی آ گیا۔ تو نمٹ علم انسان کے اندر تکبر پیدا کرتا ہے، اور اگر صرف عشق ہو تو یہ بھی کامل نہیں ہے۔ عشق انسان کو بدعت سکھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں محبت میں ستون کو چومو، دیوار کو چومو، اس کو چومو، ہر چیز کو چومنے کا جو انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے وہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اب ایسے عشق کو علم سیدھا رستہ دکھاتا ہے، تو عشق کو علم سیدھا رکھتا ہے، اور عشق علم کے اندر تواضع اور عاجزی پیدا کر دیتا ہے۔
تو دونوں لازم و ملزوم ہیں، ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ جس کے بندے کے پاس دونوں ہوں گے وہ کامل ہوگا، اور جس بندے کے پاس دو میں سے ایک چیز ہوگی تو اس کے راستے سے ہٹ جانے کا ہمیشہ خدشہ رہے گا۔ اور ان کا ایک یہ بھی جو ہے نا وہ پہچان ہے کہ جو عالم کامل ہوگا وہ ہمیشہ مشائخ کا قدردان ہوگا، اور جو شیخ کامل ہوگا وہ ہمیشہ علماء کا قدردان ہوگا۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور الفت بھی ہوگی، جوڑ ہوگا۔ تو یہ دو نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا فرمائی اور دونوں ضروری ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوبصورت اشعار کہے، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آب کی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یعنی یہ جو آسمان ہے نا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے محیط میں یہ ایک بلبلے کی مانند ہے، چھوٹا سا ہے۔ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ یعنی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ناز سے دونوں چیزوں کو کمال ملا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، علم غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب۔ تو علم کو جستجو ہوتی ہے، یہ علم کا کمال ہے، اور اس کے اندر اضطراب ہوتا ہے محبوب سے ملاقات کا، یہ اس کا کمال ہے۔ تو دونوں الگ الگ ہیں مگر دونوں ضروری ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ ہاں کبھی کبھی ایسا موقع آئے کہ انسان اللہ کی محبت میں بے خودی کے مقام میں ہو تو وہ اچھا ہے، لیکن ویسے عقل ساتھ رہنی چاہیے تاکہ انسان عشق میں ڈوب کے کوئی الٹا سیدھا قدم نہ اٹھائے۔ دونوں کی اپنی اپنی تاثیر ہے۔ چنانچہ بہت خوبصورت اشعار ہیں، فرماتے ہیں، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع و دین بت کدہ تصورات۔ اگر اللہ کی محبت نکال دی جائے دلوں سے، یا نبی علیہ السلام کی محبت نہ رہے تو پیچھے شریعت کیا رہ جاتی ہے؟ چند تصورات ہی ہیں نا۔ تو یہ عشق ضروری ہے، ہر بندے کے سینے میں ہو، ہر بندے کے دل میں ہو۔ عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عقل عیار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ خطیب۔ تو دونوں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دونوں نعمتیں مانگنی چاہیے۔ نالہ ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش و عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، عشق فرمودہ ہے قاصد سے صبح کام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی یہ پیغام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام۔ ابھی عقل کو پیغام کی سمجھ ہی نہیں آئی اور عشق نے چھلانگی لگا دی ہوئے۔ تو عشق بھی ہو انسان کے اندر اور علم بھی ہو تو وہ انسان باکمال ہوتا ہے۔ اب اگر ہم دین اسلام کے ارکان پر نظر ڈالیں تو دین اسلام کے 5 رکن ہیں، بنی الاسلام علی خمس۔ ان میں سے ایک رکن ایمان، وہ تو عقیدہ ہے، وہ تو اس کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، اور باقی 4 رکن جو ہیں وہ اعمال ہیں۔ ان 4 رکن میں سے 2 ارکان ایسے ہیں، ایک کا تعلق عقل کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق عشق کے ساتھ ہے۔ مثلا نماز کا عمل، اس کا تعلق عقل و ہوش کے ساتھ ہے، فکر و نظر کے ساتھ ہے۔ کوئی بندہ جو نماز کا پابند رہنا چاہتا ہے اس کو خیال رکھنا پڑے گا وقت کا خیال نہ رکھا تو نماز قضا ہو سکتی ہے۔ اس کو اپنے جسم کی پاکی کا، کپڑوں کی پاکی کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر چھینٹا پڑ گیا تو نماز نہیں ہو سکے گی۔ تو نماز ادا کرنے کے لیے عقل و ہوش کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی اگر انسان غافل ہو جائے نماز سے تو سجدہ صاحب پڑ جاتا ہے، اس کی نماز میں کمی آ جاتی ہے۔ اور اگر دنیا کے خیالات میں لگا رہے
تو حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی نماز کو پھٹے کپڑے کی طرح اس کے منہ پہ واپس پہنا دیتے ہیں، مجھے تمہاری اس نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو نماز میں ہوش مندی کی ضرورت ہے، فکر و نظر کی ضرورت ہے۔ اس عبادت کا تعلق عقل کے ساتھ، ہوش کے ساتھ۔ جس آدمی میں غفلت ہوئی وہ نماز سے محروم ہو گیا۔ آپ اگر غور کریں تو اب جو رکاوٹ بنتی ہے نا نماز میں، وہ اسباب عیش و راحت یہ رکاوٹ بنتے ہیں۔ مثلاً ایئر کنڈیشن لگا ہوا تھا، کچھ تھکاوٹ بھی تھی، سو گئے اور فجر کی نماز ہی قضا ہو گئی۔ کھانا پینا اس میں ایسے لگے کہ نماز کا دھیان نہ رہا، کاروبار میں ایسے الجھے کہ نماز ہی چلی گئی۔ تو نماز میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ بیسیکلی اسباب عیش و راحت بنتے ہیں، اور ان کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ لہذا مال جس کے پاس جتنا زیادہ ہوگا اس کے پاس نماز پڑھنی اتنی مشکل ہوگی۔ میں یہ کام سمیٹ کے بس ابھی نماز پڑھتا ہوں، اب نماز چلی جاتی ہے۔ عورتوں کو تو اکثر دیکھا، میں بس مہمانوں کو چائے دے کے پھر نماز پڑھ لیتی ہوں، اور ابھی چائے پیش کی، پھر بسکٹ رکھے، پھر فلاں چیز رکھی، اور اسی میں مغرب کی نماز ہی چلی گئی۔ تو جتنے یہ کام زیادہ ہوں گے اتنا نماز میں رکاوٹ آئے گی۔ تو شریعت نے مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے ایک اور رکن بنایا، اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ انسان کے پاس پورا سال کوئی پیسہ اگر فالتو رہتا ہے تو اس میں سے 2.5% یہ فقیروں میں، مستحق لوگوں میں تقسیم کرے۔ تو زکوٰۃ کے ادا کرنے سے انسان کے دل میں مال کی محبت کم ہوتی ہے، اور یہ مال کی محبت کا کم ہونا نماز کو تقویت پہنچاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ زکوٰۃ جو ہے نا یہ نماز کی معاون ہے، نماز کے تابع ہے، یہ اس کو تقویت پہنچاتی ہے۔ اور دوسرا بڑا رکن حج ہے، اور حج کا تعلق عشق کے ساتھ ہے کہ ہر انسان اپنے پروردگار سے محبت کرتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کو دیکھیں اور اس سے محبت کا اظہار کریں، مگر ہمارا محبوب حقیقی تو وہ ہے کہ ہم دنیا میں اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ ہمارے وہم و گمان سے، سوچ سے بھی بلند و بالا ہے۔ تو پھر محب کیا کرے؟ اس کا تو دل چاہتا ہے نا۔ علامہ اقبال نے شعر لکھا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین ریاض میں۔ تو انسان دل تو چاہتا ہے نا کہ محبوب کو دیکھتے ہیں تو قدموں پہ کرتے، محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ہم تو محبت کا اظہار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا محبوب حقیقی ہماری سوچ سے بھی بلند و بالا ہے، اور اس نے اپنے دید کا وعدہ جنت میں کیا ہے۔ دل چاہتا ہے کہ نہیں دنیا میں ہی ہوتی۔ شاعر نے شعر لکھا، نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے ابھی ہوتی یہی ہوتی۔ دل بیتاب تو کہتے ہیں کہ دید ہو اور ابھی ہو اور ادھر ہی ہو، مگر وعدہ تو جنت میں ہے۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کی اس پریشانی کو جانتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک گھر پر اپنی خاص تجلیات نازل کی، جن کو تجلیات ذاتیہ کہتے ہیں، اور اس جگہ کو فرمایا کہ بیتی، یہ میرا گھر ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی محبوب سے نہ مل سکے تو محبوب کی نشانیوں سے، آثار سے دیکھ کر وہ تسلی پا لیتا ہے۔ آپ دیکھیں بیٹا جوان فوت ہو گیا، ماں اس کے کمرے میں آتی ہے تو بیٹے کو یاد کرتی ہے، اس کی چیزوں کو دیکھتی ہے، بیٹے کو یاد کرتی ہے، کہتی ہے مجھے اس کمرے میں جا کے سکون مل جاتا ہے۔ تو محبوب کی نشانیاں دیکھ کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اب مومن کے لیے محبت کا اظہار آسان ہو گیا کہ اللہ نے جس جگہ کو اپنا گھر کہا، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس طرف رک کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ہماری توجہ ایک جگہ پر مرکوز ہو گئی، متوجہن الی جہت الکعبۃ شریفہ، بیت اللہ کی طرف توجہ ہے، اور ہم ایسے جیسے اللہ کی جو ہے نا وہ گھر ہمارے سامنے ہے اور ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب ہمارے لیے نماز میں یکسوئی حاصل کرنا آسان ہو گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا میرے بندے، تم زندگی میں ایک بار اگر تمہارے پاس سہولت ہے، گنجائش ہے، تو سفر کر کے میرے گھر کی طرف آؤ اور میرے گھر کے ساتھ محبت کا اظہار کرو۔ چنانچہ حج کا سفر عشق و محبت کا سفر ہے، عاشقانہ سفر ہے۔ مومن اپنی زندگی میں
تیاری کرتا ہے اور حج کے سفر پہ نکلتا ہے، اور اس سفر میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اب اس سفر میں اس کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ حج جو ہے نا، یہ تروک کی عبادت ہے۔ ترک کرو، وطن چھوڑو، ماں باپ کو چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑو، کاروبار چھوڑو، اپنا دفتر چھوڑو، اپنی کھیتی چھوڑو، فیکٹری چھوڑو، حتیٰ کہ اپنا ملک بھی چھوڑ دو، اور تم آؤ اس سفر پر۔ اور جب سفر پر نکلو تو میقات سے پہلے اپنے سلے ہوئے کپڑے بھی چھوڑ دو، بس 2 کفن کی چادروں میں جیسے لپٹ جاؤ اور دیوانہ وار لبیک اللہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہوئے تم میرے گھر کی طرف آؤ۔ جیسے عاشق معشوق کی طرف چلتا ہے تو محبت کے اندر پاگل ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں، میرے بندوں بس تم میری محبت میں پاگل ہو کے سفر کرو، مجنون بن کے سفر کرو۔ چنانچہ حاجی اللہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے یہ سفر کرتا ہے، اور زیب و زینت بھی چھوڑ دیتا ہے۔ نہ بال کاٹ سکتا ہے، نہ ناخن کاٹ سکتا ہے، نہ خوشبو استعمال کر سکتا ہے، ہر چیز کو چھوڑ دیا اللہ کے لیے۔ تو یہ ترک کی عبادت ہے حج جو ہے، اور اس کے لیے روزہ معاون ہے، کیونکہ روزے میں بھی بنیادی طور پہ ترک کرنا سکھایا گیا کہ تم کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، جماع چھوڑ دو۔ تو روزہ بھی ترک کی عبادت ہے، مگر روزے میں ترک تھوڑا تھا، حج میں ترک زیادہ ہو گیا۔ تو روزہ معاون ہے گویا حج کا، زکوٰۃ نماز کی معاون بنی اور روزہ حج کا معاون بنا۔ تو اصل عبادتیں 2 ہیں بڑی، ایک نماز، مگر نماز کا تعلق انسان کے عقل و نظر سے ہے، اور دوسری حج، حج کا تعلق انسان کی عشق و محبت کے ساتھ۔ اور یہ دونوں نعمتیں بڑی ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ محبت کا اظہار کرے۔ ایک اصول کی بات یاد رکھیں کہ محبت اظہار مانگتی ہے۔ ماں کہتی ہے، بیٹے جب سے شادی ہوئی تم نے تو ہمارے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ نہیں امی، میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بیٹا ہمیں نظر تو نہیں آتی۔ تو ماں شکوہ کرتی ہے کہ ہمیں تمہارے اندر محبت نظر نہیں آتی۔ اچھا، سفر پہ جاؤ اور وہاں جاتے ہی بیوی کو کال کر کے خیریت نہ بتاؤ تو فون پہ کہے گی ہم تو آپ کو یاد ہی نہیں آتے۔ آپ کہیں گی مجھے تو بہت محبت ہے، کہے گی ہمیں تو نظر نہیں آتی، آپ نے تو خیریت کی اطلاع ہی نہیں دی، آپ کے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا ہم سے بات کرنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیں کہ محبت اظہار مانگتی ہے۔ ہم نے تو یہاں تک تجربہ کیا کہ چھوٹے بچے محبت کا اظہار چاہتے ہیں۔ ہمارا ایک چھوٹا بچہ ہے گھر میں ہوتا، محمد سرمد، وہ اس عاجز سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کی عادت ہے صبح جب اٹھتا ہے 9-10 بجے تو وہ نہا کے کپڑے بدل کے جہاں پہ میں ہوتا ہوں آتے ہیں، پہلے مجھے ملے گا اور پھر اس کے بعد کھیلے گا یا پڑھنے جائے گا۔ اب ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، اور کتاب کا مضمون ایسا تھا کہ جیسے بندہ کسی چیز کے اندر اتر جاتا ہے نا، بس ایسے میں بیٹھ کے کنسنٹریشن کے ساتھ کتاب پڑھ رہا تھا۔ وہ بچہ کمرے میں داخل ہوا، وہ بچہ کمرے میں داخل ہوا اور اس نے مجھے کہا السلام علیکم۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا وعلیکم السلام، محمد سرمد آپ ٹھیک ہو، خیریت سے ہو؟ کہنے لگا دادا ابو میں ٹھیک ہوں۔ میں پھر کتاب پڑھنے لگ گیا۔ بچہ کوئی آدھا منٹ کھڑا رہا، پھر اس کے بعد وہ خاموش سے چلا گیا اور باہر جا کے اس نے سرکار رونا شروع کر دیا۔ اب اس کی والدہ بھاگی آئی، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں اب دادا ابو مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ میں اس بچے کو لے کے میرے پاس کمرے میں آئی کہ جی دیکھیں یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ دادا ابو مجھ سے محبت نہیں کرتے، مجھے پسند نہیں کرتے۔ تو میں نے اس بچے کو پوچھا محمد سرمد میں نے آپ کو بلایا تھا، سلام کا جواب دیا تھا، آپ کیسے کہہ رہے ہیں محبت نہیں کرتے؟ نہیں دادا ابو جب میں آپ کو روز ملنے آتا ہوں آپ مجھے سینے سے بھی لگاتے ہیں، مجھے کس بھی کرتے ہیں، آج آپ نے نہ مجھے حق کیا نہ کس کیا، بس اب آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ اس دن مجھے محسوس ہوا کہ دیکھو چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اس کی بھی اس پہ نظر ہے کہ دادا ابو نے محبت کا اظہار کیوں نہیں کیا۔ اب اگر ایک چھوٹا سا بچہ 2 سال کا وہ محبت کا اظہار چاہتا ہے تو ہمارے پروردگار حقیقی بھی ہم سے محبت کا اظہار چاہتے ہیں۔ میرے بندو تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اچھا آؤ میرے گھر اور میرے ساتھ محبت کا اظہار کرو، جتنا کر سکتے ہو اتنا کرو۔ لہذا یہ حج کا سفر محبت کا سفر ہے۔ آتا ہے بندہ
تو آ کے سب سے پہلے طواف کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے۔ یہ طواف بھی محبت کا ہی ایک عمل ہے، جیسے شمع کے گرد پروانہ چکر لگاتا ہے، یہ شمع حقیقی کے پروانہ آ کے طواف کے اندر چکر لگا رہا ہے، محبوب کے گھر کے چکر لگا رہا ہے۔ شاعر نے کہا اطوف علی جدار دیار لیلا اقبل ذل جدار و ذل جدار، میں لیلا کے گھر کا چکر لگاتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں، کبھی اس دیوار کو بوسے دیتا ہوں، اور ان دیواروں کی محبت نے میرے دل کو بے بس نہیں کیا، ان دیواروں کے اندر جو محبوب رہتا ہے اس کی محبت نے مجھے بے حال کر دیا۔ تو ہم بھی جو آتے ہیں تو ہم وہ پتھر کا جو گھر بنا ہوا ہے اس کی محبت ہمیں بے حال نہیں کرتی، اس گھر کے اندر جو تجلیات اترتی ہیں وہ اصل میں ہیں جو ہمارے دل کو بے حال کر دیتی ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکی ہے اور وہ بڑے محبت بھرے اشعار پڑھ رہی ہے، تو میں سمجھ تو گیا کہ یہ اللہ کی محبت میں اشعار پڑھ رہی ہے، مگر جوان العمر لڑکی تھی، اس کی زبان سے اونچا یہ کلام سن کے مجھے ذرا اچھا نہ لگا، تو میں نے اسے روکا، میں نے کہا بچہ تم اتنا اونچی آواز سے کیوں یہ کلام پڑھ رہی ہو؟ اس نے مجھ سے کاؤنٹر کوسچن کیا، حسن بصری آپ اس گھر کا طواف کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں اس گھر کا طواف کر رہا ہوں۔ تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی اچھا جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھر کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اور جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ اس گھر پر اترنے والی تجلیات کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی فرق ہے، اب طواف کرتے ہیں غافل دلوں کے ساتھ جیسے پتھر کے گھر کا کر رہے ہیں، اور جو اللہ والے آتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی ان تجلیات کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، ان کی تو محبت کی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی لیے طواف ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کوئی کپڑا میلا ہو جائے اس کو واشنگ مشین میں ڈال دیتے ہیں، تو واشنگ مشین میں اس کو چند چکر لگاتے ہیں اور چند چکروں میں میل جدا ہو گئی اور صاف کپڑا باہر نکال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو دھونے کے لیے یہ پوری کائنات میں ایک واشنگ مشین لگائی ہوئی ہے۔ آتے ہیں لوگ طواف کے ساتھ چکر لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو صاف کر کے نکال دیتے ہیں، اچھا میرے بندوں کے دلوں کی میل دور ہو گئی۔ تو یہ حج کا سفر محبت کا سفر ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دینے کی مانند ہے۔ یمین اللہ فی الارض، یہ زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، جو حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دے رہا ہے، اور جو منتصب سے لپٹتا ہے ایسا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لپٹ کے گلے مل رہا ہے۔ تو یہ محبت کا اظہار ہے، سبحان اللہ۔ اب اس محبت کا اظہار کر کے آپ عمرہ کر کے فارغ ہو گئے، اب آپ حج کے انتظار میں ہیں۔ آج رات یا کل صبح ہم یہاں سے احرام باندھ کے مینا جائیں گے، تو مینا میں ہمیں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، سنت ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن فجر، اور 9 تاریخ کو پھر اشراق کے وقت مینا سے عرفات جانا ہے۔ 9 ذی الحجہ کا دن حاجی کی زندگی کا بڑا اہم دن ہوتا ہے، بہت قیمتی دن ہوتا ہے۔ چنانچہ 9 ذی الحجہ کو ظہر سے لے کے مغرب تک یہ وقوف عرفہ کا وقت کہلاتا ہے۔ اس وقت میں حاجی اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ وقت تھوڑا بھی ہو سکتا تھا، آدھا گھنٹہ ہوتا، 15 منٹ ہوتے، 1 گھنٹہ ہوتا، پھر ہم ہی لوگ کہتے جی میں نے تو اور بھی دعائیں مانگنی تھی، مجھے تو بعد میں خیال آیا وقت گزر گیا، ہم شکوے کرتے کہ وقت تھوڑا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا ہم ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت، یہ تقریباً 5-6 گھنٹے کا وقت بنتا ہے کہ تم اگر ایک دفعہ دعا مانگ لی ہوگے اور بعد میں تمہیں کچھ یاد آئے گا تو دوبارہ پھر دعا مانگ سکو، تمہیں وقت کی کمی کا شکوہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کو بڑا کر دیا۔ اچھا یہ بھی سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کو حج بنا دیتے کہ بھئی آؤ اور ظہر اور عصر کے درمیان 2 رکعت پڑھ لو، میدان عرفات میں حج ہو جائے گی، مگر ہمارے لیے تو مصیبت ہو جاتی، نوجوان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے اور ہم بوڑھے وضو کرتے پھر رہے ہوتے، اور کتنی عورتیں ہوتی جو لاکھوں روپیہ خرچ کر کے آتی اور یہاں کے نماز پڑھنی نہ ہوتی، تو ان کے حج کا کیا بنتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے
نماز پڑھنے کو حج نہیں بنایا، فرمایا کہ بس ظہر سے لے کے مغرب تک کے وقت میں تم اگر عرفات میں پہنچ جاؤ گے احرام باندھ کے تو تمہارے حج کا رکن ادا ہو جائے گا۔ کتنی آسانی ہو گئی۔ اب دیکھیں، جاگا ہوا بندہ پہنچے، سویا ہوا بندہ پہنچے، بے ہوش انسان پہنچے، بیمار انسان پہنچے، مرد ہو عورت ہو کوئی بھی ہو، جو احرام باندھ کے پہنچ گیا اس کا رکن ادا ہو گیا۔ تو یہ کتنی بڑی آسانی اللہ نے ہمارے لیے کر دی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ وقوف عرفہ کے بارے میں بتائیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، میں نے اپنی زندگی میں شیطان کو یا تو بدر کے دن ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا تھا یا پھر میں نے وقوف عرفہ کے دن رسوا ہوتے دیکھا۔ بکھرے ہوئے تھے بال، سر پہ مٹی ڈال رہا تھا، چیخ چلا رہا تھا کہ میری تو زندگی بھر کی محنت ضائع ہو گئی، میں نے جتنے گناہ کروائے تھے ان لوگوں نے یہاں دعا مانگی، اللہ نے ان کے سب گناہ معاف کر دیے۔ تو شیطان پریشان ہوتا ہے اور رحمان خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے میرے پاس آ گئے اور انہوں نے پھر میرے ساتھ بندگی کا عہد کر لیا اور نیکی کا انہوں نے میرے ساتھ دوبارہ پیمان وفا باندھ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس لیے دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے وقوف عرفہ میں دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، کوئی زارو قطار رو رہا ہے، کوئی سستیاں لے رہا ہے، کوئی سجدے میں کھڑا ہے، کوئی کھڑے ہو کے دعا مانگ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے دل میں نا بڑا رحم آیا، یا اللہ آپ کے بندے اتنا رو رو کے آپ سے مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان کو خالی نہ لوٹانا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دعا کی، اے اللہ جو میری حج کا ثواب ہے نا وہ ان سب بندوں میں تقسیم فرما دے اور ان سب کو معاف کر دے۔ کہتے ہیں میں رات کو سویا تو مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا۔ خواب میں اللہ کا دیدار نصیب ہونا ممکن ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رب کریم نے مجھے فرمایا کہ تم بندہ ہو کہ اگر اتنا رحم کھاتا ہے تو میں تو ہوں ہی نہیں، یہ تو میری شان ہے، میں بندوں پہ رحم کیوں نہ کھاؤں، جتنے لوگ حج والے تھے میں نے سب کی مغفرت فرمائی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ یہی بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے وقوف عرفہ کیا، میں رات کو سویا تو مجھے خواب میں 2 فرشتے نظر آئے، کہنے لگے سناؤ بھائی حج والوں کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ 6 لاکھ بندے حج پہ آئے تھے اور ان میں سے صرف 6 کا حج قبول ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سن کے میں بڑا حیران، اچھا 6 لاکھ بندے آئے تھے اور ان میں سے صرف 6 کا حج قبول ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی صرف 6 کا حج قبول ہوا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا اور میری پریشانی کو دیکھ کے اس فرشتے نے بتایا کہ پوری بات سن کہ اللہ نے 6 کا حج قبول کیا ہے مگر ان 6 میں سے ہر ایک کی برکت سے 1 لاکھ کا حج قبول کیا تو 6 لاکھ کے حج قبول ہو گئے۔ تو وقوف عرفہ میں جو نیک لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہگاروں کی بھی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں۔ تو یہ وقوف عرفہ کا وقت زندگی کا بڑا قیمتی وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ ہونے دیجیے۔ شیطان بدبخت دشمن ہے، وہ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ کوشش کرے گا کہ ہم باتوں میں مشغول ہو جائیں، ادھر ادھر کے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور ہم دعا مانگنے میں پورا وقت نہ دے سکیں۔ کبھی تو بھوک لگے گی تو کھانے میں گھنٹہ نکل گیا، پھر نیند آئے گی تو کیلولے میں گھنٹہ نکل گیا، پھر وضو کرنے جائیں گے تو اس میں گھنٹہ نکل گیا، تو 6 گھنٹوں میں سے 3 گھنٹے تو شیطان نے ان چیزوں میں لگوا دیے۔ تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ چلو میں نے اس کو پورا 6 گھنٹے نہیں مانگنے دیا، 3 گھنٹے ہیں بس اب تھوڑا ہی مانگے گا۔ ہماری عقل مندی یہ ہے کہ ہم کھانا پینا سونا ظہر سے پہلے کر لیں اور ظہر کے بعد بس اللہ سے مانگنا، ایک دوسرے سے باتیں نہ کریں۔ اکثر دیکھا ہے کہ اس وقت شیطان لوگوں کے درمیان باتوں میں مزہ پیدا کر دیتا ہے، کوئی سیاست لے کے بیٹھ جائے گا، کوئی اپنی فیکٹری کی باتیں، کوئی اپنے کاروبار کی باتیں اور نئے آئیڈیاز ذہن میں آئیں گے تو باتیں کرنے کو دل چاہے گا۔ یہ وقوف کے وقت میں باتیں کرنا ہمارے لیے نقصان ہے۔ اس وقت آپ کسی سے بات نہ کریں، بس لکھ لیں کہ یہ وقت میرا ہے اور میرے رب کے لیے ہے، بس میں نے اللہ سے مانگنا ہے۔ اس وقت دعا آپ بیٹھ کے بھی مانگ سکتے ہیں،
کھڑے ہو کے بھی مانگ سکتے ہیں، لیٹ کے بھی مانگ سکتے ہیں، اور دعا کے لیے ہاتھ اوپر اٹھانے ضروری نہیں ہے، افضل ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ تھک گئے ہیں تو بے شک ہاتھ نیچے رہیں اور آپ دعا مانگتے رہیں، اور زبان کے لیے اور دعا کے لیے زبان سے پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر زبان تھک گئی ہے پڑھ پڑھ کے تو آپ لیتے لیتے دل میں دعا مانگتے رہیں۔ آپ دل میں دعا مانگیں گے، اللہ اس دعا کو قبول کریں گے۔ اللہ سنتا ہے بولیاں سب کی، اللہ بھرتا ہے جھولیاں سب کی۔ وہ پروردگار عالم دل کی صدا سنتا ہے اور بندے کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے۔ تو وہ جو 6 گھنٹے ہیں نا، 1 بجے سے لے کے 6:30 بجے تک 5-6 گھنٹے بنتے ہیں، اس ٹائم کو آپ سمجھیں کہ یہ میرا حج ہے اور اس میں میں نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ ہم نے دیکھا ایک مرتبہ ایک بڑے میاں صاحب بیٹھے ہوئے 2-3 نوجوانوں کو اپنی جوانی کے قصے سنا رہے تھے۔ اب حیرت ہوئی کہ وقوف عرفہ کا وقت ہے اور بڑے میاں کی عمر کوئی 80 سے اوپر کی تھی اور وہ ان کو اپنی جوانی کے قصے سنا رہے ہیں۔ تو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی ایسی باتیں جس سے نوجوانوں میں شہوت بیدار ہو اور ان کا دل الٹا غفلت میں جائے، تو یہ تو ویسے بھی کرنی بری ہے، جائے کہ وقوف عرفہ کے وقت میں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان بڑے میاں سے ایسے ہنس کے پوچھا، بڑے میاں آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہوگی؟ تو مجھے کہتے ہیں پیر صاحب عمر تو 80 سے زیادہ ہے، لیکن سچی بات ہے میرا دل 24 سے اوپر نہیں گیا۔ اب جو بوڑھا بندہ وقوف عرفہ میں بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دل 24 سے اوپر نہیں گیا، آپ سنیں وہ کیا اللہ سے مانگے گا؟ وہ تو غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ اس لیے یہ واقعات بتا رہے ہیں کہ اس طرح شیطان انسان کو غافل بناتا ہے اور اس کو محروم کرتا ہے۔ ہم نے شیطان کا دور نہیں چلنے دینا۔ ہم نے اپنے وقت کو تلاوت میں، کلمہ پڑھنے میں، ذکر کرنے میں، دعا مانگنے میں لگانا ہے، پورا وقت اللہ کے سامنے مانگتے ہی رہنا ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے الحمدللہ کہ 6 گھنٹے ان کے ہاتھ اٹھے رہتے ہیں اور وہ اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، اور جب مغرب کا وقت ہوتا ہے اس وقت جب کی دعا ختم ہوتی ہے۔ آپ اجتماعی دعا بھی مانگے اور انفرادی بھی دعا مانگے، الگ ہو کے مانگے، مرد بھی مانگے عورتیں بھی مانگے۔ مانگنے کا وقت ہے، مانگو جتنا مانگ سکتے ہیں، مانگیں گے تو اللہ عطا فرمائیں گے۔ ہم کیا مخلوق کے سامنے شکر کرتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے جی میری بیٹی کے ہاں بیٹا نہیں، کوئی کہتا ہے میرے بیٹے کو کاروبار نہیں چل رہا، کوئی کہتا ہے جی کہ میرا قرضہ اتر جائے۔ کوئی مخلوق کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ خالق کو بتائیں جو ان کا حل بھی نکال سکتا ہے، اللہ کو بتائیں جو ان پریشانیوں کو دور بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں قسمت سے موقع دیا آنے کا، لہذا یہ جو وقوف عرفہ کا وقت ہوگا نا 9 سے لے کے 1 بجے سے لے کے مغرب تک، یہ ہماری زندگی کا قیمتی ترین وقت ہے۔ اس وقت میں ہم نے اللہ سے خوب مانگنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے تو ہم خوب مانگیں گے۔ بھائی اللہ نے رات نہیں، سونے کا وقت ہے، دن کا وقت شب قدر کی طرح قیمتی بنا دیا۔ اب مانگے اللہ سے جو مانگتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جو مطلب وقوف عرفہ کرے اور پھر یہ کہے کہ جی میری مغفرت نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ اس بندے سے سخت ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میری بخشش نہیں ہوئی؟ اگر کوئی فقیر سخی کے دروازے پہ جائے اور کہے جی میں تو وہاں سے خالی آ گیا، مجھے کچھ نہیں ملا، تو سخی کو غصہ آتا ہے کہ میں تو اتنا تقسیم کرتا ہوں اور ہزاروں میرے دروازے سے لے کے جاتے ہیں، یہ کون ہے جو کہنے والا ہے کہ جو مجھے تو اس کے دروازے سے کچھ نہ ملا؟ اگر دنیا کے سخی کو غصہ آتا ہے تو بھائی جہاں ہم جا رہے ہیں وہ تو شہنشاہ حقیقی کا دروازہ ہے، جس کے پاس زمین و آسمان کے خزانے ہیں، اس سے مانگے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اس لیے دعا مانگیں اور یہ نہ سوچیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ یقین کریں کہ ہماری دعا یقیناً قبول ہوگی۔ اب اس میں ایک نقطہ اور بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر تو معاملہ ہوتا ہمارا، اگر تو معاملہ ہوتا ہمارا تو واقعی ہماری زبانیں جھوٹی ہیں، دل میلے ہیں، پتہ نہیں دعائیں قبول ہوتی یا نہ ہوتی، لیکن معاملہ کچھ اور بن گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین سے عالمینی سے حاجی کو حصہ ملا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما
اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ اب ہماری دعاؤں کے اوپر ہمارے آقا اور سردار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا سایہ ہے، امبریلا ہے، تو ہماری دعائیں تو لزوم قبول ہوگی، اللہ کیسے اس کو رد فرمائیں گے؟ رد ہی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم اپنے لیے مانگے، رشتہ داروں کے لیے مانگے، اپنے ایمان والے سب بھائیوں کے لیے، امت کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ تو وہ مانگنے کا وقت ہے، خود مانگے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر جب مغرب کا وقت ہو جائے گا تو عرفات سے پھر ہم واپس مزدلفہ کی طرف آئیں گے۔ یہاں ایک دو باتیں اہم ہیں، وہ یہ کہ جب آپ وہاں سے واپس مزدلفہ کے لیے چلنے لگے، آپ کو کہہ دیا جائے جی بس تیار ہے، تو آپ واش روم سے فارغ ہو کے وضو کر کے پھر بس میں بیٹھیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ تقاضا بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں اچھا چلو مزدلفہ جا کے فارغ ہو جائیں گے۔ اس غلط فہمی میں مت رہیے گا۔ عرفات سے مزدلفہ کا وقت کبھی کبھی تو 12-15 منٹ میں بھی طے ہو جاتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ 14 منٹ میں پہنچ گئے تھے، اور کبھی کبھی 9 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں ٹریفک کی وجہ سے۔ ٹریفک جیم ہو جاتی ہے اور گاڑیاں انچ بائی انچ چل رہی ہوتی ہیں، اور کبھی تو بالکل ہی کھڑی ہوتی ہیں۔ اب 9 گھنٹے اگر بس میں بیٹھے رہیں گے اور عورتوں کو تقاضا ہے یا مردوں کو ہے، تو سوچیں پھر کیا حال ہوگا۔ اس لیے مزدلفہ جانے سے پہلے وضو تازہ کر کے پھر بیٹھنا یہ ضروری بات ہے۔ اور اگر آسانی ہو تو جیسے 1.5 لیٹر 2 لیٹر 5 لیٹر کی بوتلیں ہوتی ہیں، ایسی بوتلیں مل جاتی ہیں، پانی کی بھر کے ساتھ رکھ لیں۔ وزن تو تھوڑا ہوتا ہے مگر اس کا فائدہ یہ کہ آپ وضو کر کے بیٹھے، ایئر کنڈیشن چل رہا تھا، سیٹ کے ساتھ سو گئے، پھر گھنٹے بعد آنکھ کھلی، اب وضو چلا گیا، پھر آپ نے مغرب اور عشاء پڑھنی ہے، تو پھر مزدلفہ میں پانی کا ڈھونڈنا ایک مسئلہ بنتا ہے۔ اور اگر آپ کے اپنے پاس پانی ہوگا، آپ بس کے ساتھ نیچے بیٹھیں اور اپنا وضو کریں اور مغرب کی عشاء کی نماز پڑھ لیں آسانی کے ساتھ، اس سے سہولت بہت ہو جاتی ہے۔ یہ جو وقوف مزدلفہ ہے یہ بھی بڑا اہم ہے۔ نبی علیہ السلام نے بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، بیماروں کو آگے بھیج دیا تھا، منا بھیج دیا تھا، مگر خود نبی علیہ السلام نے وقوف مزدلفہ فرمایا تھا۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ حاجی کے حق میں وقوف مزدلفہ کی رات شب قدر کا درجہ رکھتی ہے۔ جیسے شب قدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، حاجی کی دعائیں اس رات میں اتنا قبول ہوتی ہیں۔ مگر ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ پوری رات مت جاگیں، کچھ حصہ جاگیں اور کچھ حصہ آپ آرام کریں، گھنٹہ 2 آرام بھی کر لیں، کیونکہ فجر کے وقت آپ اٹھیں گے تو فجر کے بعد وقوف مزدلفہ ہوگا۔ اب اگر ساری رات جاگتے رہے تو فجر کے بعد نیند آئے گی، پھر ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں اور یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میرے منہ سے نکل کے آ رہا ہے، تو وقوف مزدلفہ تو متاثر ہو گیا نا۔ تو ساری رات جاگنا بھی عقل مندی نہیں ہے۔ آپ آرام بھی کریں کچھ دیر تاکہ صبح کے وقت فریش ہوں اور فجر کے بعد دعا مانگ سکیں۔ جیسے وقوف عرفہ میں دعا قبول ہوتی ہے، فقہاء نے لکھا ہے وقوف مزدلفہ میں بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب وہاں وقوف کرنے کے بعد پھر آپ واپس منا آئیں گے۔ منا آنے کے بعد اب آپ نے 3 کام کرنے ہیں۔ ایک کام شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، دوسرا کام قربانی کرنی ہے، اور تیسرا کام حلق کروانا، بال کٹوانا، احرام اتارنا۔ یہ 3 کام ہوتے ہیں جو اس دن کرتا ہے بندہ۔ رمی کرنے میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض عورتیں مردوں کو کہہ دیتی ہیں جی کہ ہماری طرف سے رمی کرانا۔ دیکھیں بھائی، اگر تو واقعی کوئی بہت بیمار ہے جو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تو وہ تو کسی کو وکیل بنا سکتا ہے، لیکن جو خود کھڑا ہو سکتا ہے اس کے لیے خود رمی کرنا افضل ہے۔ اب عورتیں کہتی ہیں جی کہ اتنے رش میں ہم کیسے جا سکتی ہیں؟ بات تو بالکل صحیح ہے، اس رش میں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے، مگر اس میں مسئلہ سمجھیے، ایک ہوتا ہے کہ افضل وقت، مسنون وقت، وہ تو یہ ہے کہ آپ ظہر سے پہلے دن کی رمی کر لیں، اور ایک ہے جواز کا وقت، جائز کب تک ہے، وہ مغرب تک ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ظہر کا وقت ہوتا ہے نا، اس میں بہت رش ہوتا ہے، اس وقت تو مردوں کو بھی نہیں جانا چاہیے، پسلیاں ٹوٹتی ہیں اور لوگوں کے ساتھ مشکل پیش آتی ہے۔ ہاں، جیسے ہی عصر کا وقت ہوتا ہے، سارا مجمع کنکریاں مار کے فارغ، اب وہاں آسانی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ ایک عورت تھی، 90 سال کی عمر تھی، اس کا بیٹا اس کو ویل چیئر کے اوپر لے کر گیا عصر کے وقت، اور 90 سال کی عورت نے خود کھڑے ہو کے کنکریاں ماری۔
دھکے لگنے کا تو وہاں نام و نشان ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ چند لوگ ہوتے ہیں، درجنوں کے حساب سے گن سکتے ہیں آپ۔ چھوٹے چھوٹے بچے 3 سال کے 5 سال کے بہت کنکریاں مارتے ہیں، تو کنکریاں مارنے کے لیے ایسے وقت میں کیوں جاتے ہیں جب رش ہوتا ہے؟ ایسے وقت میں جائیں کہ جب رش نہیں ہوتا، تاکہ مرد بھی کنکریاں ماریں، عورتیں بھی کنکریاں ماریں۔ ہاں، اگر مردوں کو مصنون وقت میں مارنے کا شوق ہے تو یہ پہلے خود مار کے آئیں اور پھر جواز کے وقت میں عورتوں کو لے کے جائیں۔ جو باقی دنوں کی رمی ہے وہ اگلے دن سحری تک کا وقت ہے، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر عرب عورتیں وہ مغرب کے بعد رمی کرنے آتی ہیں، اور مغرب کے بعد تو وہاں پر بس مشینیں ہوتی ہیں جو وہاں صفائی کر رہی ہوتی ہیں، لوگ تو بہت ہی کم ہوتے ہیں، تو عورتیں ایسے وقت میں اپنی رمی خود کر سکتی ہیں۔ رمی عبادت ہے اور عبادت کو خود کرنا ضروری ہے، لہذا جو عورتیں خود کریں گی وہ خود ثواب پائیں گی۔ اب اس میں ایک اور مسئلہ سن لیجئے کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ہر کنکری جو بندہ شیطان کو مارتا ہے تو ہر کنکری مارنے پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا گناہ معاف کر دیتے ہیں، اگر وہ گناہ معاف نہ ہوتا بندے کے لیے یقینی جہنم میں جانے کا سبب بنتا۔ آپ بتائیں کہ ٹوٹل یہ تقریباً 70 کنکریاں بنتی ہیں جو انسان مارتا ہے تینوں شیطانوں کو۔ کون بندہ ہے جس کے دل میں یہ تمنا نہ ہو کہ میرے 70 ایسے کبیرہ گناہ معاف ہوں، اگر وہ معاف نہ ہوتے تو مجھے جہنم لے کے جاتے؟ تو بھائی جو یہ چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہوں وہ خود رمی کرنے کی کوشش کرے، اور اگر واقعی اتنا بیمار ہے کہ اٹھ بھی نہیں سکتا، جا بھی نہیں سکتا، پھر وکیل بنانا جائز ہے۔ پھر جو دوسرے دن رمی کی جاتی ہے اس میں پہلے اور دوسرے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اب یہ تو اور مزہ ہو گیا کہ شیطان کو کنکریاں مارو اور اللہ سے دعائیں قبول کرواؤ۔ یہ شیطان کو کنکریاں مارنا اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ شیطان ہمارا بھی دشمن، رب کا بھی دشمن۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی بنا کے رکھو۔ ہم نے دنیا دار لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ enemy of the enemy is friend، کہ جو دشمن کا دشمن ہوتا ہے وہ بندے کا دوست ہوتا ہے، کہ جی دشمن کا دشمن۔ تو شیطان اللہ کا دشمن ہے، جو شیطان سے دشمنی کرے گا وہ اللہ کا دوست بنے گا۔ تو جب اللہ دوست بناتے ہیں تو کنکریاں ماریں اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں، اے اللہ میں نے شیطان کو کنکریاں مار کے اس سے اپنی نفرت بیزاری کا اظہار کر دیا، اے اللہ اب اس کے بدلے تو مجھے اپنے دوستوں کی فہرست میں شامل فرما، اور دیکھیے دعائیں قبول ہوں گی اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ رمی کے بعد پھر قربانی کا عمل ہوتا ہے۔ عام طور پر قربانی گروپ کے جو انتظام کرنے والے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور یہ بہترین سلسلہ ہے۔ چنانچہ پہلے وہ قربانی کرتے ہیں اور پھر اطلاع دے دیتے ہیں، جس بندے کو اطلاع ملے قربانی ہو گئی وہ اپنا حلق کروا سکتا ہے، احرام اتار سکتا ہے۔ اب احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئی سوائے ایک پابندی کے، یہ خوشبو بھی لگا سکتا ہے، ناخن بھی کاٹ سکتا ہے، بال بھی کٹوا سکتا ہے، سلے کپڑے بھی پہن سکتا ہے، لیکن جو میاں بیوی کا ملاپ ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ وہ جب انسان طواف زیارت مکمل کر لیتا ہے نا اس کے بعد جائز ہوتا ہے۔ اس لیے یہ نقطہ ذہن میں رکھیے کہ احرام تو کھل جائے گا لیکن پہلے طواف زیارت کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد میاں بیوی کا ملاپ جائز ہوگا۔ طواف زیارت حج کا دوسرا بڑا رکن ہے۔ حج کے 2 رکن ہیں، ایک وقوف عرفہ کرنا، وہ رکن اعظم ہے۔ نبی اسلام سے پوچھا گیا مل حج، حج کیا ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا الحج علی عرفہ، کہ وقوف عرفہ کرنا اس کا نام حج ہے، تو یہ بڑا رکن ہے۔ اور دوسرا رکن وہ طواف زیارت ہے، چنانچہ ہمیں طواف زیارت بھی کرنا ہوتا ہے۔ طواف زیارت کا وقت ہے 12 تاریخ مغرب سے پہلے اس کو مکمل کرنا ضروری، اگر کوئی نہیں کرے گا تو اس کے اوپر دم واجب ہو جائے گا۔ ہاں اگر عورت ہے اور اس کو ایام آ گئے جس وجہ سے وہ حرم میں جا ہی نہیں سکتی تو اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جب بھی پاک ہو 5 دن بعد، 8 دن بعد، 10 دن بعد، وہ پاک ہونے کے بعد غسل کرے اور پھر جا کے طواف زیارت کرے، اس کا طواف زیارت ہو جائے گا، اس پر کوئی قربانی نہیں آئے گی۔ ہمارا یہ تجربہ ہے کہ 10 تاریخ کو رش بہت ہوتا ہے حرم میں، اور 12 تاریخ کو بھی رش بہت ہوتا ہے کیونکہ طواف وداع کرنے والے بہت ہو جاتے ہیں جو جاتے ہیں لوگ۔ 11 تاریخ کو رات کے 11 بجے بہت کم لوگ ہوتے ہیں،
اکثر و بیشتر ہمارے ساتھی 15 منٹ میں، 14 منٹ میں، 16 منٹ میں طواف مکمل کر لیتے ہیں، اور بعض ساتھی تو 2 طواف کر لیتے ہیں، ایک طواف زیارت بھی ہو گیا اور ایک طواف وداع بھی ہو گیا بعد میں۔ تو وہ وقت بہت آسان وقت ہے، آپ چاہیں تو اس وقت میں بھی جا سکتے ہیں، آگے پیچھے وقت ملے تو بھی ٹھیک ہے، جیسے سہولت ہو۔ بہرحال 3 دن ککریاں مارنا اور طواف زیارت کرنا یہ ایک اہم کام ہے، ان کے کرنے سے پھر انسان کے حج کے اعمال مکمل ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد طواف وداع رہ جاتا ہے۔ طواف وداع کہتے ہیں آخری سلام، جیسے آپ گھر سے رخصت ہوتے ہوئے والدہ کو آخری سلام کر کے نکلتے ہیں، بیوی سے آخری سلام کر کے نکلتے ہیں، یہ طواف وداع ہے۔ تو اگر آپ نے طواف زیارت کے بعد ایک طواف بھی اور کر لیا تو آپ کا طواف وداع ادا ہو گیا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ جس سے نکلنا ہے اس دن آپ طواف کریں، ہو سکتا ہے اس دن آپ کو ٹائم نہ ملے۔ عورتوں کو تو پہلے ہی طواف کر لینا چاہیے، کیونکہ ان کے نماز کا مسئلہ ہی رہتا ہے کہ کب چھوٹ جائے گی کب نہیں ہوگی۔ تو ان اعمال کے کرنے سے حج مکمل ہو جائے گا۔ اب حج میں اصل چیز ہے اللہ سے محبت کا اظہار کرنا اور اللہ سے دعائیں مانگنا، جتنی مانگیں گے اللہ اتنی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ ہمارے اکابر تو خوب جی بھر کے دعائیں مانگتے تھے، آپ اتنا مانگیں کہ دل سیراب ہو جائے کہ ہاں میں نے اللہ سے خوب مانگا۔ جب خوب مانگیں گے تو اللہ عطا بھی خوب کریں گے۔ وہ بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، بندے کو اس کی مانگ سے زیادہ عطا کرتے ہیں۔ اور پھر جو باقی دن ہوں گے، بعض لوگ تو وہاں سے وطن واپس جائیں گے حج کے، اور بعض لوگ مدینہ طیبہ جائیں گے، تو جو دن ہوں گے وہ انتظار کے دن ہیں۔ ان دنوں میں بھی اللہ سے محبت کا اظہار کریں، طواف کریں، نمازیں پڑھیں، تلاوت کریں، دعائیں مانگیں۔ عورتیں عام طور پہ دن میں حرم نہیں جا پاتی، مشکل ہوتا ہے، ہر جگہ جہاں بیٹھتی ہیں ہٹو بچو آ جاتے ہیں لوگ کہ ادھر جاؤ ادھر جاؤ۔ لیکن رات کا وقت بڑا سکون کا وقت ہوتا ہے، اگر وہ مطاف میں بھی جا کے بیٹھیں تو ان کو کوئی نہیں اٹھاتا، وہ تلاوت کر سکتی ہیں، نماز پڑھ سکتی ہیں، بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھ سکتی ہیں، دعائیں مانگ سکتی ہیں۔ تو رات کا وقت بڑا قیمتی وقت ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ 12 جگہیں ایسی ہیں حرم میں جہاں پر دعا مانگی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ہمیں ان جگہوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی جگہیں ہیں اور وہاں پہ ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ حاجی صاحب کو ہر گھڑی کی قیمت کا تو پتہ ہوتا ہے، دعا کہاں قبول ہوتی ہے اس جگہ کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو بھئی اپنے اس قیام کو مزید فائدے مند بنانے کے لیے مقبول جگہوں پہ بھی دعائیں مانگیں اور اپنے رب کو منانے کی کوشش کریں اور اللہ کو منا کے جائیں۔ حدیث پاک میں ہے جس بندے کا حج قبول ہو جاتا ہے وہ اس طرح لوٹتا ہے رجا کا یومن ولدتہ امہ، وہ اس طرح لوٹتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب ماں نے اس کو جنم دیا تھا، ایسے گناہوں سے پاک ہو کے یہ واپس لوٹتا ہے۔ آپ بتائیں کہ جب اتنے گناہ انسان کے معاف ہو جائیں کہ وہ جس دن پیدا ہوا تھا اس طرح اس کا نام اعمال بن جائے تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہم اللہ سے اور کیا مانگتے ہیں؟ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اس وقت کو جتنا زیادہ قیمتی بنا سکیں اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کریں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ بعض لوگ تھوڑی دیر دعا مانگتے ہیں پھر کہتے ہیں جی اتنا تو مانگا۔ بھائی یہ تھوڑی دیر کا دعا مانگنا کافی نہیں ہوتا، مانگتے رہیں، پڑھے رہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بچہ کہتے ہیں امی مجھے آئس کریم چاہیے، ماں کہتی ہے بیٹا گلا خراب ہو جائے گا نہیں کھاؤ، وہ رونا شروع کر دیتا ہے، آئس کریم مانگتا ہے 15 منٹ کے بعد وہی ماں اس کو خود آئس کریم کھول کے دیتی ہے۔ کیوں؟ کہ وہ رو رہا۔ تو اگر رونے سے ماں کا دل پسیج سکتا ہے تو رونے سے اللہ تعالیٰ کو بھی رحم آتا ہے۔ ہم اللہ سے مانگیں، جو چاہے مانگیں، اللہ ہماری ہر دعا کو قبول فرمائیں گے اور ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور اس مانگنے میں گھبرائے نہیں، ہمت کر کام لیں اور اللہ سے اللہ کی محبت بھی مانگیں۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، جام پہ جام لائے جا شان کرم دکھائے جا، جام پہ جام لائے جا شان کرم دکھائے جا، پیاس میری بڑھائے جا روز نئی پلائے جا۔ اے اللہ روز اپنی محبت کا نیا جام عطا فرما دی۔ دین کا دیکھ ہے خطر اٹھنے نہ پائے ہاں نظر، دین کا دیکھ ہے خطر اٹھنے نہ پائے ہاں نظر،
کوئے بتا میں تو اگر جائے تو سر جھکائے جا، تیرا شرف یہ آب و گل، تجھ سے ملک بھی ہے خجل، جس نے دیا ہے درد دل، گیت اسی کے گائے جا۔ دیکھ یہ راہ عشق ہے، ہوتی ہے بس یوں ہی یہ طے، دیکھ یہ راہ عشق ہے، ہوتی ہے بس یوں ہی یہ طے، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، مطلب درد آشنا تیرا بھلا کرے خدا، روزے الست جو سنا نغمہ وہی سنائے جا۔ بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر، بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر، تو نہ نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا۔ سوزش دل تو ہو فزوں، شورش دل کو ہو سکوں، یعنی دل کا درد، سوزش دل تو ہو فزوں بڑھ جائے، شورش دل کو ہو سکوں، جذب کو میرے اے جنوں اور بھی تو بڑھائے جا۔ کیف نہ ہونے پائے کم، پاس نہ آنے پائے غم، اے میرے دافع علم نغمہ وہی سنائے جا۔ اور آخری شعر تو بہت ہی مزے کا کہا ہے، فرماتے ہیں کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا۔ بس ہم تو اللہ سے مانگتے جائیں، اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری دعاؤں کو رد نہیں فرمائیں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائیں گے۔ ایک اصول کی بات سنیں، گھر اسی کو آنے دیتے ہیں جس کو اپنا سمجھتے ہیں، ورنہ تو باپ بیٹے کو گھر آنے سے منع کر دیتا ہے، خامد بیوی کو گھر آنے سے منع کر دیتا ہے، بھائی بھائی کو گھر آنے سے منع کر دیتا ہے، اسی کو آنے دیتے ہیں جس کو اپنا سمجھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرما دی تو دل میں یہ خوش گمانی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے اپنا سمجھا تو اپنے گھر بلا لیا۔ اے اللہ اب موت تک اپنوں میں ہمارا نام شامل فرمائے رکھنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے اپنوں کی فہرست میں نام شامل رہے بس۔ جتنی عبادت کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، تلاوت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، ان ایام میں اتنا زیادہ آپ کا وقت قیمتی بنے گا۔ تو اپنے وقت کو اللہ کی محبت میں گزاریے، محبت میں ڈوب کے گزاریے۔ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تھا جو صحرا میں سفر کر رہا تھا، اس نے ایک جگہ مجنوں کو بیٹھا دیکھا۔ مولانا جامی کے اشعار ذرا سنیے، فرماتے ہیں دید مجنوں یار کے صحرا نورد، ایک صحرا نورد نے مجنوں کو صحرا میں بیٹھے ہوئے دیکھا، درمیان بادیا بنشست فرد، کہ وہ ویرانے کے اندر اکیلا بیٹھا ہوا تھا مجنوں، ساختہ پر ریگ زیب گشتہ قلم، وہ ریگ پر اپنے انگلی کے قلم سے کچھ لکھ رہا تھا، می زند حرفی پہ دست خود رقم، پھر خود اس کو مٹا دیتا تھا، پھر کوئی نام لکھتا تھا اور پھر خود اس کو ریت پہ مٹا دیتا تھا۔ دوست اے مجنون شہدہ چیز ہی، وہ صحرا نورد نے کہا اے مجنون شہدہ یہ تو کیا کر رہا ہے، می نویسی نامہ بہرے کیست این، یہ تو کس کو خط بیٹھا ہوا یہاں پر لکھ رہا ہے، ہر خواہی در سوادش رنج گرد، باد سر سر خواہدش حالی ستر، اگر تو اس طرح یہ ریت کے اوپر لکھے گا ہوا آئے گی اور اس ریت کو اڑا کے لے جائے گی، تیرا لکھا ہوا یہ نامہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو گفت شرح حسن لیلی مید ہم، مجنوں کہنے لگا کہ میں تو لیلا کا نام لکھ کے، نام لکھتے ہوئے اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوں۔ گفت شرح حسن لیلی مید ہم، خاطر خود را تسلی مید ہم، اس سے میرے دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ نا چشیدہ جرعی از جام ہو، عشق بازی می نام ہو، میں نے تو ابھی لیلا کی محبت کے جام میں سے ایک گھونٹ پیا ہے، زیادہ نہیں پیا، لیکن ایسی محبت ہے میرے دل میں کہ اس کا نام لکھنے سے مجھے مزہ آ رہا ہے اور میں نام لکھ کے اپنے عشق کو تسکین دے رہا ہوں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے پر فرماتے ہیں کہ عشق مولا کے کمز لیلا بود، کہ دوستو کیا مولا کا عشق لیلا کے عشق سے بھی کیا گزرا ہے کہ مجنوں تو لیلا کے عشق اس کا نام لکھ کے دل کو تسلی دیتا ہے، اور ہم اللہ کے نام سے اپنے دل کو تسلی نہیں دیتے، ہم
جب چاہیے ہم مطاف میں جائیں، بیت اللہ کو دیکھ کے دل کو تسلی دے، سجدے میں سر ڈال کے دل کو تسلی دے، اللہ سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ اللہ تعالی ہمارے سفر کو وسیلہ ظفر بنا دے اور اللہ ہمارے حج کو حج مبرور بنا دے۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہے ہیں اور آئندہ ہم نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہے ہیں۔ جیسے نیت ہوتی ہے ویسے مراد بن جاتی ہے۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان کلمات کو پڑھنے سے آپ تو بتائے ہو چکے ہیں، چند معمولات ہیں، اگر ان کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا صبح و شام، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح و شام پڑھنا۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ چوتھا ہے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، دست بکار دل بیان، ہاتھ کام کاج میں مشغول، دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچویں چیز ہے مراقبہ کرنا۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھ کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 یہ دل بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ اس سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ اس کی حرارت کو خود محسوس کریں گے۔ وہ جن کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں۔ تو دل میں اپنے اللہ کو یاد کرے اور پھر اللہ سے خوب دعائیں مانگے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو وسیلہ ظفر بنا دے۔ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پر ہجوم عاشقہ ہوگا۔ اے اللہ آپ کے عاشق آپ کے در پہ اکٹھے ہونے والے ہیں، ہمیں بھی توفیق دے دیجیے، ہم بھی صحت سلامتی کے ساتھ جائیں اور ہم بھی عاشقوں کے اس مجمع میں جمع ہو کے وہاں دعائیں مانگیں اور آپ کو منا کے آئے۔ اللہ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے رب کریم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما، جو راتوں میں کیے معاف فرما، جو محفل میں کیے معاف فرما، جو تنہائیوں میں کیے معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ یاد ہیں وہ بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے وہ گناہ بھی معاف فرما۔ اے اللہ معصیت کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما۔ رب کریم علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ ہمارے ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، اللہ ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں حسن دیں،
اللہ ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائے اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما۔ اے اللہ قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا، اے اللہ ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما۔ اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو۔ اللہ جب ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اے اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اے مالک آپ بھی انکار نہ فرمائیے، ہمیں اپنے در سے خالی نہ اٹھائیے، اللہ ہمیں کھڑکی نہ دیجیے، دھکے نہ دیجیے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی قصور نہیں، چلے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اے اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اور آپ کو اپنے شانی کریمی پہ بڑا ناز ہے۔ اے اللہ آج آپ اپنے بندوں کو یہی کہہ دیجئے لا تثریب علیکم اليوم، اے اللہ گناہ معاف ہو جائیں گے، خطائیں بخشی جائیں گی، کریم ایک بات فرما دیجئے اور ہمارے گناہوں کو مٹا دیجئے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے جو محبت کی نظر فضیل بن عیاض پر ڈالی تھی، ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا، اے اللہ جو محبت کی نظر آپ نے بشر حافی پہ ڈالی، شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب عطا فرما دی، اے اللہ وہ محبت کی نظر جو آپ نے جنید بغدادی پر ڈالی، دنیا کی پہلوانی سے نکال کے ان کو اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیا، اے اللہ ایک ایسی محبت کی نظر ہم پر بھی ڈال دیجیے۔ اے میرے مولا یہ محبت کی نظر ہم آپ سے چاہتے ہیں، عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ یہ دعا مانگتے ہوئے ڈر بھی لگ رہا ہے آپ کی طرف سے پیغام نہ آ جائے، محبت کی نظر میں بلال پہ ڈالتا تھا، محبت کی نظر میں سمیہ پہ ڈالتا تھا۔ اے مالک ہم تو خاطی پاپی ہیں، گناہگار خطاکار ہیں، مگر آپ سے محبت کی نظر چاہتے ہیں۔ اے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر کوئی آنکھیں تیرا تیرا تے میں بھی آنکھاں تیرا، اے اللہ ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ کا ہوں، میں اللہ کا ہوں، اے اللہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں۔ ہر کوئی آنکھیں تیرا تیرا تے میں بھی آنکھاں تیرا، تے تیرا کچھ نہیں جانا مولا یہ تو کہہ دے میرا، اے اللہ آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم تم میرے ہو۔ اے اللہ ایک مرتبہ اس مجمع کو کہہ دیجئے کہ تم میرے ہو، ایک مرتبہ کریم آقا مہربانی کر دیجئے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے، ہم پر ترس کھا لیجئے۔ اے اللہ جتنے مرد ہیں یہ دور عورتیں ہیں سب کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے، اللہ کرم کر دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، رب کریم ہمارے سفر کو وسیلہ ظفر بنا دیجئے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے طلبگار اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما، جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اور کریم آقا جس طرح آپ نے اس مرتبہ فقط اپنی رحمت سے ہمیں اپنے گھر کے لیے بلا لیا، اے اللہ ہمیں زندگی میں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما۔ اور اے اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ سے چھوٹی چھوٹی تمنائیں بیان کرتے ہیں، ماں باپ پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم ایک تمنا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، ہماری تمنا کو پورا کر دیجیے گا۔ اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے اے اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا اور پھر ہمیں موت عطا کرنا، اے اللہ پہلے راضی ہونا، اے اللہ پہلے راضی ہونا اور پھر ہمیں موت عطا کرنا، پھر ہمیں اپنے پاس بلا لینا۔ اے اللہ ہماری اس تمنا کو پوری فرما دینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔
برحمتک یا ارحم الراحمین.